اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، دور حاضر کی ایک بہت بڑی بیماری جس کو آج کل لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے اور بات بات میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں جھوٹ صرف ایک عمل ہے، ایک ہے، مگر اس سے جو ہے ہزاروں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جھوٹ کی وجہ سے ہزاروں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ جو ہے دیکھنے میں تو بظاہر بہت خوبصورت نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں جو ہے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ کی لعنت برسنے لگتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسنے لگتی ہے جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمایا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے لعنت سے کیا مراد ہے، لعنت کا کیا مطلب، لعنت کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر لعنت سے مراد یہ ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی انسان کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ کی لعنت برسنے لگتی ہے اور وہ شخص جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی برکتوں سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے
وہ اللہ کی برکت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جھوٹ بہت بڑا عیب اور بدترین گناہ کبیرہ، جھوٹ بہت بڑا عیب ہے اور بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ یعنی جو بڑے گناہ ہیں ان میں جھوٹ کا شمار کیا گیا ہے، جو بڑے گناہ ہیں ان کے اندر جھوٹ کا شمار کیا گیا ہے، اس لیے جھوٹ کو جو ہے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جو ہے متعدد مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے، ہم اور آپ کو بتایا ہے کہ جھوٹوں پر جو ہے اللہ کی لعنت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کثیر احادیث کریمہ میں جو ہے جھوٹ کی مذمت اور جھوٹے شخص کے ملعون و مردود ہونے کے بارے میں جو ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی مذمت کیا ہے، ایسا شخص جو ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ ملعون ہے اور مردود ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میرے آقا سے جو ہے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، یعنی مومن کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اب دیکھو میرے آقا نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ اب جب آگے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن قذاب ہو سکتا ہے، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا نے بتا دیا کہ جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے جھوٹ سے بچنے والا ہوگا، مومن جو ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے جھوٹ سے بچنے والا ہوگا، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ہمیشہ مومن جو ہے وہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی لعنتوں کا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ جھوٹ سے بچنے والا ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا، مومن جو ہوتا ہے وہ لعنت لینے والا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا بزدل ہونا ممکن ہے، مومن کا بخیل ہونا ممکن ہے، لیکن مومن قذاب نہیں ہو سکتا۔ مگر آج کل کچھ لوگ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے، اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے تو فوراً جو ہے توبہ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے اگر آپ نے امان نہیں مانگا، اگر آپ نے توبہ نہیں کی
تو جھوٹ کی وجہ سے جو ہے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق ایمان اور جھوٹ دونوں جو ہے کسی بندے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا رہوں اور ایمان میرا بھی محفوظ رہے، تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق جو ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دل میں، ایک ہی قلب میں جو ہے ایمان بھی ہو اور وہ شخص جو ہے جھوٹا بھی ہو۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر غلطی سے نکل بھی جائے تو فوراً اللہ کی امان مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تاکہ ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے، تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے جو ہے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اس بدبو کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، مگر اللہ کی جو نوری مخلوق ہے اس بدبو سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ فرشتوں کی جو جماعت انسان کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ فرشتے جو ہے اس جھوٹے انسان سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے جھوٹ بولا، اور جب اس نے جھوٹ بولا تو اس کے منہ سے بدبو نکلی، اور بدبو کی وجہ سے فرشتے جو ہے ایک میل دور اس انسان سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب انسان سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں کہ انسان سے، اس انسان سے، جھوٹے انسان سے جب فرشتے دور چلے جاتے ہیں تو پھر کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو آج کا مسلمان جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، جو آج کا انسان، جو آج کا مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، رزق کی پریشانی میں، گھر کی پریشانی میں، طرح طرح کی جو پریشانیوں میں آج کا مسلمان مبتلا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک دخل یہ بھی ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت دور رہتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت دور رہتی ہے تو برکت جو ہے ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ اور ہم جو دعا کرتے ہیں، بار بار جو ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں بھی ہمارے جھوٹ ہی کا دخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ معلوم ہے کہ بغداد شریف کی سرزمین پر ایک مرتبہ جو ہے قحط آ گیا، بغداد شریف کی سرزمین پر ایک مرتبہ قحط جو ہے آ گیا، سوکھا پڑ گیا، یعنی بارش ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بغداد کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، لوگ بہت پریشان ہوئے۔ آخر میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اللہ کے اس محبوب بندے کے پاس چلتے ہیں جو ولی کامل ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بلند پائے کے ولی ہیں، ان کے پاس گئے، اور لوگوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ بارش کے لیے اگر تم کو دعا کروانی ہے تو فلاں دکان پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہوگا،
اس سے کہنا کہ تم جو ہے ہمارے لیے بارش کے لیے دعا کر دو۔ اب وہ شخص، آنے والے جو شخص تھے، انہوں نے جب حضرت معروف قرفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جملہ سنا کہ آپ دعا کرنے کے بجائے ایک دکاندار کے پاس بھیج رہے ہیں جو صبح سے شام تک دکان پر ہوتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، پھر فرض نماز ادا کر کے وہ اپنی دکان پر آ جاتا ہے، آپ ایسے شخص کے پاس بھیج رہے ہیں اور ایسے شخص سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بارش کے لیے دعا کر دیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ بغداد والے اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے جو ہے بارش کے لیے دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے بغداد کی سرزمین پر، کیونکہ قحط آ گیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، وہی صبح سے شام دکان پر بیٹھنے والا شخص جب اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے، فوراً اس کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، فوراً اس کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور ادھر ابھی اس کا ہاتھ جو ہے نیچے نہیں آیا تھا کہ آسمان پر بادل آ جاتے ہیں اور بارش جو ہے وہ چالو ہو جاتی ہے، بارش چالو ہو جاتی ہے۔ اب لوگ بہت پریشان ہوئے کہ آخر ہم لوگ اس شخص کو جو ہے روز دیکھتے ہیں کہ یہ دکان ہی پر رہتا ہے، مگر آخر اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ تو لوگ پھر جو ہے حضرت معروف قرفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر اس شخص کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے، ہم لوگ تو روز دیکھتے ہیں کہ وہ صرف 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، مگر آپ اس راز سے پردہ اٹھائے کہ اس شخص کے اندر کیا ایسی خوبی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت معروف قرفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو 35 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ دکان پر سامان تو بیچتا ہے، مگر کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ تو جو شخص جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو ہے فوراً قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگوں نے آج یہ مزاج بنا لیا کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اگر تم نے یہ مزاج بنا لیا ہے، یہ نیت بنا کی ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، تمہارا ایمان جو ہے وہ کمزور نظر آتا ہے، تمہارا ایمان کمزور نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اس نے جتنا تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کو جو ہے کوئی لے نہیں سکتا، اس کو کوئی نہیں لے سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جھوٹ میں جو ہے بے برکتی ہے، اور اگر آپ نے سچ بول کر جو ہے کمائی کی رزق کو تلاش کیا تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے رزق کو سچائی کے ساتھ تلاش کرنا چاہیے، رزق کو سچائی کے ساتھ تلاش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور جو ہے وہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان جو ہے سچ بولتا ہے تو اس کے سچ بولنے پر اس کو نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا کام یہ ہے کہ وہ جنت میں لے جائے، اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے
تو اس کو گناہ ملتا ہے، اور گناہ کا کام یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو دوزخ میں لے جائے، جہنم میں لے جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ برائی لکھی جائے گی، اور جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اور یہی نیکی جو ہے آپ کو ایک دن جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نکی ہے، وہ شخص جھوٹا نکی ہے جو لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ہے دو مسلمانوں میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، دو مسلمانوں میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے، کوئی مسلمان جو ہے تو مسلمانوں میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے اور تمہاری تعریف کرتا ہے، یا اس نے تمہیں سلام کہا ہے، اور دوسرے کے پاس جو ہے اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے، عداوت کم ہو جائے، دشمنی کم ہو جائے، صلح ہو جائے۔ یعنی کوئی ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف تھا، وہ اختلاف ختم ہو گیا، تو اس کو جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو ہے دو مسلمانوں کے دلوں کو ملایا ہے، دو مسلمانوں کے دلوں کو ملایا ہے، اور دو مسلمانوں کے دلوں کو ملانا جو ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے۔ دو مسلمانوں کے دلوں کو ملانا جو ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اختلاف کو ختم کرنا جو ہے وہ اسلام کے اندر اچھا کام کہا گیا ہے، اور جو لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے، یعنی برائی پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، ایسا شخص جو ہے اسلام کی نظر میں بہت ہی خراب انسان تصور کیا گیا ہے، بہت ہی خراب انسان کہا گیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس معاملے میں اسلام نے جو ہے ایسے مسلمان کو رخصت دی ہے کہ اگر تم سے جھوٹ کے ذریعے سے دو مسلمان آپس میں مل جاتے ہیں، دو مسلمان آپس میں عداوت کو ختم کر دیتے ہیں، تو تم وہاں پر ایسا الفاظ استعمال کر کے یہ نیک کام جو ہے ضرور کر دو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر اور ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے ایمان سے مخالف ہے، یعنی ایمان کا مخالف جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، اگر تم جھوٹ کو نہیں چھوڑتے ہو تو تمہارا ایمان جو ہے خطرے میں آ جائے گا، تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے کثیر احادیث کے کریمہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو یہ باور کرایا، بار بار میرے آقا نے بتایا کہ جھوٹ جو ہے اس کو چھوڑ دو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ کا سہارا نہ لو، کیونکہ جھوٹے انسان کی عزت دنیا میں بھی کم ہو جاتی ہے، اور جھوٹے انسان، جو جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ کل بروز محشر بھی جو ہے پکڑ میں آئے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جھوٹ اتنا بدبودار ہے کہ جو تم کو دنیا میں بھی بے عزت کرتا ہے اور محشر میں بھی پکڑ کا سامان بنے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ کی رحمت تلاش کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اللہ کی لعنت تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے
ہم اسی آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کے صدقے میں ہم کو قرآن ملا ہے، جن کے صدقے میں ہم کو نماز ملی ہے۔ تو اسی نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ تو ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ جھوٹ سے بچے، اگر زبان سے غلطی سے نکل جائے تو فوراً جو ہے توبہ و استغفار کریں، تاکہ ہم اللہ کے امان میں آ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔